السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو ملتا وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کوشش میں بنائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کوشش میں، مشقت میں پیدا کیا۔ تو مشقت تو ہے، اور یہی آزمائش ہے، یہی ٹیسٹ اور ٹرائل ہے کہ انسان جو ہے اپنے سائیکولوجیکل میں بھی ڈیمنز یا ڈارکنس کہہ لیں اس سائڈ کو، یا نفس امارہ کہہ لیں، یا کچھ ویکنسز، تو ان کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے اور کس طرح جو ہے ہی اور شی برنگز دا بیسٹ آؤٹ آف دیم۔ یہی احسن عملہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت نہیں بنائی لیکن اس لیے کہ ہم دیکھیں تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو احسن عمل یہی ہے جہاد بن نفس، احسن عمل یہی ہے کہ فائٹ یور اون نفس، احسن عمل یہی ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر پیشنس، صبر، شکر، اور احسن عمل یہی ہے کہ کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو اچھے انداز میں سالو کرنا۔ یہ سب احسن عمل میں آتا ہے الحمدللہ، اور اسلام ہیز گیون اس اے کمپلیٹ فریم ورک الحمدللہ۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں پورا فریم ورک دے دیا، دعائیں سکھا دیں، پازیٹیو رہنے کا طریقہ بتا دیا، توکل کا کانسیپٹ دے دیا، نماز کا فریم ورک ہے پورا الحمدللہ۔ سو دیر از سو مچ جس کی مدد ہم پکڑ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو نماز اور صبر میں الحمدللہ۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج کا ٹاپک، جیسے کہ آپ کو پتا ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کو لے کر وسوسات کو جو ہے ڈسکس کیا تھا، اور وساوس میں ہم نے او سی ڈی کو بھی کچھ ڈسکس کیا تھا، اور اس کے کچھ میں نے آپ کو اسلامک طریقے بتائے تھے۔ پھر میں نے آپ کو ایک سائیکولوجیکل طریقہ بتایا تھا کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کا، جو کہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس میں یہی ہے کہ آپ لکھتے ہیں اپنی اوور تھنکنگ کو، اور اس کو لکھ کر آپ چیلنج کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ اپنے برین کے پاتھ وے بناتے ہیں، جو نیورونز کے پاتھ وے ہیں۔ یہ بیسک سائنس ہے۔ دیکھیں وٹ وائرز ٹوگیدر فائر ٹوگیدر، یہ سائیکالوجی میں ایک جملہ ہے کہ جو چیز وائرنگ آپس میں اکٹھی بنا لیتی ہے وہ پھر اسی طرح آپ کے نیورونز فائر بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح وائرنگ ہے، یہ وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس طرح آپ کی برین میں بھی ایک وائرنگ ہے، وہ نیورونز کے کنیکشن ہے۔ تو ان کنیکشنز کے تھرو الیکٹریکل سگنلز ٹریول کرتے ہیں، اور وہ الیکٹریکل سگنلز پھر آپ کی سوچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کوئی اچھا پاتھ وے بنا لیں گے، کوئی اچھی ہیبٹ بنا لیں گے، تو پھر آپ کی سوچ بھی ویسی ہی بن جائے گی۔ تو یہ بڑی بیسک سی سائنس ہے جو ہم نے پڑھی، اور اسی لیے یہ میتھڈ بھی اچھا ہے کہ یو اسٹارٹ پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ، آپ کا وہ پاتھ وے گریٹیٹیوڈ کا بن جائے گا۔ دیکھیں جو بندہ بہت شکایتیں کرے گا اور منہ پہ شکایتیں ہی لائے گا، اس کا پھر وہ والا پاتھ وے بنے گا شکایتوں والا، اس کی پھر نیگیٹو تھنکنگ ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ نیگیٹو ہی الفاظ بول رہا ہے۔ جو شکر گزاری کے الفاظ بولے گا، اسی لیے ہمارا دین بہت اس پہ تلقین کرتا ہے کہ الحمدللہ کہو، ہر بات پہ اللہ کا شکر کرو، اور سوچا کرو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کچھ اور آپ کو ٹیکنیکس بتاتا ہوں سائیکالوجی سے انشاءاللہ تعالی، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، یا اپنی پرابلمز کو انشاءاللہ تعالی ٹھیک کرنے کے حوالے سے۔ سائیکالوجی میں کافی اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ 4 اسکول آف تھاٹس کی اپروچ کے مطابق مسائل کو حل کرنے کا ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کوگنیٹیو اپروچ ہے، کوگنیشن سوچوں کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے سوچیں ہی اصل میں کوگنیٹیو اپروچ کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سوچوں سے جنم لیتی ہے، سوچوں کو ٹھیک کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ان شارٹ ان کی اپروچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈسپلیسمنٹ تھیوری جو ہے، یہ ایک کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کو ہی ڈسپلیسمنٹ تھیوری بھی کہتے ہیں، یعنی ڈسپلیس کر دو برے خیالات کو، اچھے خیالات سے ڈسپلیس کر دو، دیٹس اٹ، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ 4 اپروچ ہیں، بیہیویئرل، ہیومنسٹک اور سائیکو ڈائنامک۔ بیہیویئرل والے جو ہیں وہ بیہیویئر اور انوائرمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، اسی طرح جو ہیومنسٹک والے ہیں وہ انر پوٹینشل اور ول پاور پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سائیکو ڈائنامک اپروچ والے ہیں وہ بہت ڈیپ لاشعور کے جو تھاٹس ہیں، جو ان ریزالوڈ کانفلکٹس ہیں، وہ ان پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بندہ ان 4 سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ بلیف بن چکا ہے کہ دنیا میں اچھائی نہیں ہے، یا دنیا میں محبت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی دیر از نو سچ تھنگ ایز لو۔ وہ اتنا کڑوا ہو چکا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے، بیکاز آف سو مینی ایکسپیرینس۔ اب کوگنیٹو والے کے پاس جائیں گے تو وہ کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے گا۔
وہ اس کو سمپلی یہ ڈیل کرے گا کہ وہ اس سے بات چیت کرے گا اور وہ بات چیت کرتے ہوئے سمپلی اس میں پازیٹیوٹی ڈال رہا ہوگا اور اتنے ماہرانہ انداز میں ڈال رہا ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت ماہر ہوتے ہیں, یہ جو اس طرح کے تھراپسٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ آپ کو پازیٹیو کر رہے ہیں باتوں باتوں میں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اچھائی نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ خیر خواہی نہیں ہے, سب سیلفش ہیں, سب اپنا مطلب دیکھتے ہیں اور کوئی لو نہیں ہے دنیا میں, بس یہ دنیا جو ہے نا ایک کیوس ہے اور ہمیں کیوں پیدا کر دیا گیا, مطلب اللہ مار ہی دیتا تو بہتر تھا, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, تو وہ سمپلی ان سے پازیٹیو گفتگو کرنے لگ جائیں گے کہ نہیں دیکھیں دنیا میں محبت ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح پازیٹیو جملے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. یعنی سمپلی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ سے وہ ریپلیس کریں گے. اور یہ بہت زیادہ تھراپی ایک سیشن میں نہیں ہوتا, اس سے بہت زیادہ بات چیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تاکہ اس کی سوچ تبدیل ہو, تاکہ وہ پازیٹیو بات کرے, پازیٹیو بات سنے, پھر تبدیل ہو اس کی سوچ. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے بیسیکلی. بیہیویئرل اپروچ والے کے پاس اگر وہ جاتا ہے تو وہ سمپلی کیا کرے گا, وہ اس کو مشورے دے گا کہ یار سب سے پہلے تو آپ نہایا کریں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے نہانا ہی چھوڑ دیا, سب سے پہلے تو آپ صاف ستھرے رہا کریں. اس کے بعد یہ کہ آپ اچھے کپڑے پہنا کریں, کلرفل کپڑے پہنا کریں. یہ کیا آپ نے کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے بال سنوارا کریں. وہ اس طرح کی چیزیں ایڈریس کرے گا اس کی. وہ کہے گا یار اپنے ماحول چینج کریں, آپ نے اتنا ڈارک کمرہ بنایا ہوا ہے, مطلب اس کمرے میں تو کوئی بھی ڈپریس ہو جائے آ کے. ٹھیک ہے, آپ اپنی بیڈ شیٹ صاف ستھری رکھا کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنی کمپنی چینج کریں, اپنے دوستوں کو چینج کریں. پھر وہ مے بی یہ ایڈریس کرے گا کہ آپ گانے کون سے سنتے ہیں. اب وہ بندہ پتہ لگے جون ایلیا کی شاعری سن رہا ہے یا وہ جو ہے وہ قوالیاں سن رہا ہے پرانی دکھی قسم کی, تو پھر اس کی ساری سوچ یہی بن چکی ہے کہ دنیا جو ہے یہ میس ہے. یا وہ جو ہے نا وہ ناہلزم کی موومنٹ فالو کر رہے ہیں, جو ناہلسٹ فلاسفرز گزرے ہیں, جو وہ تھا فلاسفر بہت بڑا جرمن نیچے, تو اس کے آپ کوٹ سنے, وہ بہت بڑا ناہلسٹ تھا. ناہلزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ورلڈ ہیٹڈ فلاسفی ہے, کہ دنیا سے نفرت فلاسفی. اور یہ تمام جو ویسٹرن لٹریچر آپ کو ملتا ہے 18ویں اور 19ویں صدی کا, چاہے وہ شیکسپیئر ہو, چاہے وہ پوئٹ ہو کوئی بہت بڑا, چاہے وہ کوئی فلاسفر ہو, ویسٹرن لٹریچر, ٹھیک ہے, جرمن بھی آتے ہیں اس میں, وہ ناہلزم کی موومنٹ ہے. اسی لیے آپ غور کریں ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ڈارک آرٹ ہے بہت زیادہ, اور اسلامک آرٹ بہت ہوپ فل ہے. یہ بہت واضح فرق ہے. آپ کسی آرٹ کے اسٹوڈنٹ سے کبھی پوچھیے گا, ویسٹرن آرٹ از ویری گوتھک, ویری ڈارک, اس میں ڈپریسنگ چیزیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اسلامک آرٹ از فل آف کلر. آپ کیلیگرافی دیکھیں, آپ ہمارے اسٹرکچرز دیکھیں کتنے کلرفل ہیں. آپ ویسٹرن اسٹرکچر دیکھیں بلڈنگز کے, بہت گوتھک ہیں, بہت عجیب و غریب وائب آتی ہے, بہت شیطانیت سی ٹپکتی ہے ان میں, ڈیمونالوجی کی جھلک ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ کہ ویسٹرن جو معاشرہ ہے وہ بہت ڈپریشن سے گزرا تھا, بہت زیادہ. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں 15 to 17 سینچری بہت ڈپریشن والا ان کی سوسائٹی میں ڈپریشن تھی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بہت ڈارک سائڈ کی طرف گئے, اور وہ باقاعدہ ناہلسٹ فلاسفی کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ سب فضول ہے, ریلیجن بھی فضول ہے, چرچ بھی فضول ہے, چرچ بھی دھوکہ دیتا ہے, پوپ بھی دھوکہ دیتا ہے, یہ سب آپس میں ملے ہوئے, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں, ہم سب نے کچلے جانا ہے, مارے جانا ہے. یعنی اس طرح کے آپ کو ان کے کوٹس بھی ملیں گے جب آپ ان فلاسفرز کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ پھر آگے ان تھیوریز نے مزید ان خیالات کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کیا. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے جو پوری جنگل کی تھیوری ہے کہ بس اپنے آپ کو بچاؤ, دوسروں کی چھوڑو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مٹیریلزم اور ہیومنزم کی جو موومنٹ, ہیومنزم جو ہے یہ ہیومینٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ ہیومینٹی اف یو اسٹڈی اباؤٹ اٹ. ہیومنزم پوری ایک موومنٹ ہے. ہیومنزم انتہائی مٹیریلسٹک موومنٹ ہے. ہیومنزم موومنٹ کا مطلب ہے کہ تھنک اباؤٹ یور سیلف اونلی, ان شارٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو لٹریچر ہے یہ دیکھے گا وہ بیہیویئرل اپروچ والا کہ یہ کہیں وہ لٹریچر تو بہت زیادہ نہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا یہ جو اکثر ٹی وی سیریز بنتی ہے نا, ان میں بہت ہی ڈپریسنگ ایک وہ کنکلوژن دیا ہوتا ہے کہ جی دنیا ہے ہی ایسی, ڈیل ود اٹ. ٹھیک ہے, دس از کوائٹ اے ڈپریسنگ سولوشن کہ نو ون از سنسیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو دیٹس وائی اگر تو کوئی بندہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو آبویسلی اس میں ڈارکنیس زیادہ ہوگی اور اس میں ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ چیزیں فالو کر رہا ہے, وہ لٹریچر فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اف یو ریڈ اسلام, قرآن, تو اٹس فل آف ہوپ. سبحان اللہ, حدیث دے آر فل آف ہوپ, اور اسلامک کریکٹرز دے آر فل آف ہوپ. ٹھیک ہے,
ہیونگ سیڈ اٹ ویسٹ میں بھی ہوپ فل کریکٹرز ہوں گے, لیکن میں جنرلی اگر کمپیئر کروں تو ویسٹرن لٹریچر از ویری ڈپریسنگ, ویسٹرن پوئٹری از ویری ڈپریسنگ. اوکے, تو بیہیویئرل اپروچ والا یہ چیزیں دیکھے گا کہ اس کی یہ چیزیں چھوڑواؤ, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اس کو اس کنکلوژن پر لائی ہوئی ہیں کہ دنیا بیکار. ہیومنسٹک والے کے پاس جائے گا تو وہ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا. اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ دیکھو اپنا قد دیکھو, اپنی شکل دیکھو کتنی اچھی دی ہے اللہ نے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ نے تمہیں جو ہے اتنی نعمتیں دی ہیں, اگر تو مسلم ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ ہے. یا یہ کہ بھائی تمہارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, کیوں ضائع کر رہے ہو اپنے پوٹینشیل کو. اس کا طریقہ تھوڑا یہ ہوگا, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ اس کے اندر کے پوٹینشیل کو تھوڑا سا للکارے گا, اندر کی ول پاور کو جگائے گا کہ اپنا خیال رکھو, کیا کر رہے ہو, تم پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں, یہ وہ. یہ ہیومنسٹک اپروچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مائنڈ فلنس ہے اس میں, سیلف اویئرنیس ہے, ایکسیپٹنس آف دا پرابلم ہے, کہ بجائے کہ وہ اسے کہے کہ بلیم. دیکھیں کچھ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں تو آپ مزید وکٹم بنتے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ کسی کے پاس گئے کہ میری لائف میں یہ پرابلمز ہیں. اب کچھ لوگ ہر چیز میں ہاں ملائیں گے تو آپ اور وکٹم بن جائیں گے. آپ کہیں گے پھر میں تو بہت بڑا وکٹم ہوں یا بہت بڑی وکٹم ہوں, میرے ساتھ تو ہوئی زیادتی ہے. لیکن کچھ دوست آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہاں نہیں ملائیں گے, وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی دیں گے تاکہ آپ بھی یہ احساس کریں کہ میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا میرے پرابلمز میں, یا معاشرے نے مجھے تباہ کیا یا ارد گرد کے لوگوں نے ہی مجھے تباہ کیا. تو یہ سیلف ایکسیپٹنس والی جو اپروچ ہے ہیومنسٹک اپروچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سیلف ٹاک ہے, اس میں امپاورمنٹ ہے, اینڈ آسکنگ یور سیلف از اٹ ہیلپنگ می وغیرہ وغیرہ. سائیکو ڈائنامک والے کے پاس اگر وہ جائے گا یا جائیں گی کہ اس سوچ کے ساتھ کہ جی دنیا میں محبت نہیں ہے یا دنیا میں بس جو ہے نا وہ تباہی ہے یہ وہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے, ان کی ڈریمز پوچھ کے یا ان کا بچپن پوچھ کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا نکلوا لے گا کہ مثال کے طور پہ وہ یہ نکلوا لے گا کہ بچپن میں ان کے والد بہت ٹاکسک تھے, انہوں نے انہیں بہت مارا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کا بیلیف بن گیا کہ اگر یہ ایسا کر سکتا ہے والد جیسا فگر, تو پھر تو ختم بات, پھر تو کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے دنیا میں. ہیونگ سیڈ اٹ, ہم سب کی ظاہرہ کمی بیشی ہوتی ہے فیملیز میں, تو آپ اس کو اپلائی نہ فوراً کر لیجیے گا کہ میرا والد سخت ہے تو لہٰذا. یہ ایکسٹریم کیسز ہیں, ایکسٹریم کیسز. والد سخت سے مراد ہے ایسا والد جو بہت ابیوزو ہو, ٹھیک ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. نارمل والدین ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان کی بات نہیں کی جا رہی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی کوئی ابیوسو کیس ہوگا, ایکسٹریم ابیوسو کیس ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس لیول پر پہنچ گئیں, یا وہ بندہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ لو ہے ہی نہیں, ملتا ہی نہیں لو, ٹھیک ہے. یا اس کو کسی بہت ہی لوڈ ون نے دھوکہ دیا ہوگا جو کہ ان ریزالوڈ کانفلکٹ ہے اس کا. تو یہ چیزیں چاروں اپروچز لگائی جاتی ہیں سائیکالوجی میں ایک بندے کے مسئلے کو ایڈریس کرتے ہوئے. تو یہ دیکھیں اس اینگل سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ایشو کو تھوڑا سا. مثال کے طور پہ کوگنیٹیو اپروچ سے اپنے مسئلے کو دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ میری سوچیں ہی ہیں, اوور تھنکنگ ہے, ابھی کچھ ہوا تو نہیں نا, دس از جسٹ آئی ایم تھنکنگ کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, میرے کو خلاف ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا میں تباہ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوچیں ہیں. ایک تو یہ, تو ان سوچوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بیہیویئرل اپروچ سے بھی دیکھیں اپنے مسئلے کو کہ میری روٹین کیا ہے. اگر میری روٹین ہی ڈپریسڈ ہے تو پھر میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے ایک اینگل دیکھنے کا. اور کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, لوگوں نے اپنی روٹینز ٹھیک کی, وہ ٹھیک ہو گئے, جلدی سونا شروع کیا, ٹھیک ہے. دیکھیں محنت تو ہے نا. اب ایک بندہ کہے کہ یہ بھی نہیں میں کر سکتا, جلدی بھی نہیں میں سو سکتا, یعنی کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا, تو پھر وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر تو اس نے یا تو شیطان نے بہت زیادہ اس پہ حاوی ہو چکا ہے, یا پھر وہ پتہ نہیں ان کا بہت ہی کوئی سیریس ایشو. ادروائز کرنا تو چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اف یو ول چینج سم تھنگ ان یور لائف پھر ہی چینج آئے گی. ادروائز دیکھیں کوئی بندہ ہاتھ پکڑا کے تو نہیں کرنے والا, آنیسٹلی اسپیکنگ. اگر آپ دوسروں پہ ریلائی کریں گے تو پھر تو آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو بیہیویئرل اپروچ سے بھی آپ اپنے اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں شاید کچھ چیزیں ٹھیک کروں, مے بی میرے فرینڈس چینج ہونے والے ہیں, مے بی میں تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کر کے دیکھوں, ٹھیک ہے, ایکسرسائز سٹارٹ کر کے دیکھوں, مے بی واک کر کے دیکھوں, پارک میں جایا کروں, واک کروں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس سے مجھ میں پازیٹیوٹی آئے, اور آتی ہے. کئی لوگ جو ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, روٹین چینج کرتے ہیں, بڑی پازیٹیوٹی آتی ہے. مے بی آئی نیڈ ٹو چینج دا تھنگز آئی ایم سینگ, آئی ایم واچنگ, مے بی آئی نیڈ ٹو چینج دا جانرے جو میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح اس میں دیکھیں چینجنگ اپیرنس ہے, چینجنگ انوائرمنٹ ہے, چینجنگ روٹین ہے, سٹنگ ان پازیٹیو, اینڈ ایون ڈائٹ. سم پیپل چینج دیئر ڈائٹ اور ان کے تھاٹس چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں فاسٹ فوڈ از ویری ڈینجرس, کھا سکتے ہیں, حرام نہیں ہے,
لیکن ڈینجرس ان دا سینس بہت زیادہ کھائیں گے تو میں اس کو کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں سمجھتا. اور میں کیا بلکہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ڈاکٹرز آبویسلی وہ آپ کو اس کے اگینسٹ ایڈوائز کریں گے. تو ہیلدی ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح ان کی عادت تھی نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے خالی پیٹ پیا کرتے تھے. یہ بڑی پاورفل عادت ہے اور یہ یقین کریں میں نے کسی دور میں لگائی تھی آج سے 7-8 سال پہلے. اب نہیں ہے ایسی. اس سے ایک تو ویٹ لوز ہوتا ہے بہت زبردست, دوسرا یقین کریں انرجی بہت آتی ہے, اور تیسرا آپ پازیٹیو بہت رہتے ہیں اس دن. یہ مطلب میرا پرسنل تجربہ ہے, ٹھیک ہے. اف یو اسٹارٹ یور ڈے لائک دس, آپ دیکھیں کتنی زبردست خوبصورت روٹین ہو کہ فجر پہ بندہ اٹھے, تھوڑا قرآن پڑھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد یہ پیے شہد ڈال کے نیم گرم پانی میں. اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹارٹ ٹو دا ڈے. تو یہی کوشش ہے بیہیویئرل اپروچ میں, کرنا پڑتا ہے انسان کو. اینڈ سو مینی تھنگس چینج. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے وین دے اسٹارٹیڈ ٹو چینج دیئر روٹینس. ہیومنسٹک اپروچ سے بھی آپ اپنے اینگل اس کے پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی اسٹرینتھس کی طرف نظر ڈال سکتے ہیں, اپنی اسٹرینتھس پہ غور کر سکتے ہیں, اپنی اسٹرینتھس کو یوز کر کے اور اپنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور ایکسیپٹنس آف دا پرابلم کی طرف آ کے کہ یار آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس پرابلم. میں بھی شاید میں اس پرابلم سے بہت ٹگ آف وار کر رہا ہوں, تو ٹگ آف وار کرنے سے کبھی پرابلم بڑھ بھی جاتی ہے. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہے تو ہے, اب کیا کریں, ٹھیک ہے. جیسے وہ ہر کلاس میں بتاتا ہوں, بابا جی نے کہا تھا اب اللہ مارنا چاہتا ہے تو پھر کیا کریں, سیلاب آ گیا ہے, رب نے مارنا ہے تو پھر مارنا ہے, کی کریے, اسی مرن گے, رب نو راضی کرن واسطے مر کے دکھاواں گے. تو یہ ایکسیپٹنس آف دا پرابلم بھی ہیومنسٹک اپروچ ہے کہ بھئی اب ہے تو ہے, کیا کریں, اب رو کر تو زندگی نہیں گزار سکتے, اب کچھ تو کرنا ہے, آگے تو بڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جنت کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی موٹیویشن جنت ہے, تو جنت جب تک موٹیویشن ہے تب تک کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ ڈپریس ہونے کی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سیلف ٹاک از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو بک اپ کیا کریں, پازیٹیو رہا کریں, سیلف ٹاک کیا کریں کہ یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں. شیطان آپ کو بہت برا فیل کرائے گا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ کوالٹیز بھی ہیں, چلو کچھ نہ کچھ کوشش تو جاری ہے نا, تو وہ کیا کریں اپنے آپ سے سیلف ٹاک انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی بڑا ضروری ہے, آسکنگ یور سیلف از اٹ ہیلپنگ می. یہ بھی اکثر اپنے سے بات کیا کریں یا لکھا کریں کہ یہ جو سوچیں ہیں میری ایک ہیلپ مجھے کس طرح سے کر رہی ہیں, یا یہ جو میں نے اپنے آپ پہ خود پرابلمز میں انوالو ہوں یہ مجھے ہیلپ تو نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ سم سولوشن. تو یہ بڑی سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہے, ہیومنسٹک اپروچ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سائیکو ڈائنامک اپروچ سے بھی آپ اپنے مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی یہ شاید کوئی پاسٹ کا انریزالوڈ کانفلکٹ ہے میرا جس کو مجھے سالو کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو اوور کم اٹ, آئی نیڈ ٹو فیس مائی ڈیمنس, آئی نیڈ ٹو بی کریجس, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم کریجس نہیں ہوتے, ہم اس مسئلے کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, تو اس مسئلے کو فیس کریں, کوئی بات نہیں, پاسٹ میں جو ہوا سو ہوا, آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرے ٹراما کو آپ ہیل کر دیں. آپ ہیل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو ہیل کر سکتا ہے. تو خیر اگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جائیں سائیکو ڈائنامک اپروچ میں, ہپنوٹزم بھی اس میں ہوتا ہے, تو یہ بہت انٹرسٹنگ اپروچ ہے. اگر آپ سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ سیگمنٹ فروئڈ کا اسکول آف تھاٹ ہے بیسیکلی. اس میں ٹرانسفرنس میتھڈ ہوتا ہے, اس میں ہپنوٹزم ہوتا ہے, اس میں جو ہے فری ایسوسیشن ایک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. فری ایسوسیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بولی جاؤ, جو منہ میں آتا ہے بولی جاؤ, رکنا نہیں. تو وہ گبرش بھی بولتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پک کر لیتے ہیں اس کی لینگویج سے, اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے واٹس گوئنگ آن, یا اس کا ٹراما کیا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اس طرح جو ڈریم انٹرپریٹیشن بھی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اپنے ڈریم سناؤ, آج کل ڈریمز کیا آ رہے ہیں, تو بڑے ماہر ہوتے ہیں, وہ ڈریم سے بھی پکڑ لیتے ہیں بات کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. جیسے اسٹریس کے ڈریمز ہیں, اسٹریس کے ڈریمز ڈیفائنڈ ہیں. یہ جو سیگمنٹ فروئڈ تھا اور کارل جنگ, انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن بھی کی ہوئی ہے. سائیکالوجی میں پڑھاتا ہوں, اس میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے پورا ڈریم انٹرپریٹیشن. تو انہوں نے کچھ سائنس بتائے کہ اگر یہ والا ڈریم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹراما ہے. ان کی ایک کیلکولیشن ہے, ضروری نہیں کہ وہ اوتھینٹک ہو, آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ آ کے لکھیں سیگمنٹ فروئڈ اینڈ کارل جنگ ڈریم انٹرپریٹیشن. لیکن آپ یہ بھی پڑھیں اسلامک ڈریم انٹرپریٹیشن, اسلام کیو اے کا آرٹیکل ہے, islamqa.info, آپ گوگل پہ لکھیں ڈریم انٹرپریٹیشن اسلام کیو اے, تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. ڈریم جو ہے نا وہ مختلف طرح سے انٹرپریٹ ہوتی ہے اسلام کی روح سے, ہمارے اسکالرز نے بیان کیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ڈریم انٹرپریٹ ہوتی ہے قرآن کے تھرو. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمبلز بتائے ہوئے, کچھ نام بتائے ہوئے, اور ان سمبلز کے ساتھ کوئی سٹوری جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو پرندہ نظر آتا ہے ڈریم میں, تو قرآن میں پرندے کی سٹوری کیا ہے کہ پرندہ کیا ہے, خبر لے کر آتا ہے. ابابیل نے کیا, اس نے کیا کیا تھا, جو وہ ہدہد تھا, خبر دی تھی.
تو اسکالرس کہتے ہیں جس کو پرندے نظر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کوئی خبر ملنے والی، اکارڈنگ ٹو قرآنک انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے. لیکن ڈریم انٹرپریٹیشن اتنا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے کہ یہ 100% کوئی بھی اوتھینٹک نہیں کہہ سکتا یہی ہوگا. ہاں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر بہت ہی اچھے انسان سے، سنسیئر انسان سے، علمی انسان سے ڈریم ڈسکس کریں گے، جو وہ کہہ دے گا پھر وہی ہوگی، کیونکہ وہ اچھی ہی کہے گا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات. تو قرآن میں کچھ ہے، جیسے حبل کا ذکر ہے، روپ کا. کسی انسان کو روپ نظر آ رہا ہے قرآن میں تو اس سے مراد ہے قرآن. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی، قرآن. اسی طرح قرآن میں اگر کسی کھانے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ کوئی سٹوری اگر جڑی ہے اس سے ریلیٹ کریں گے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے قرآن کے تھرو. دوسری انٹرپریٹیشن ہے حدیث کے تھرو، یعنی حدیث میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات آئے ہوں گے. جیسے ملک کسی نے دیکھا تو وہ علم ہے، نالج ہے، کیونکہ نبی نے حدیث میں خود بتا دیا کہ ملک مجھے پیش کیا گیا اور مجھے جو ہے وہ شراب پیش کی گئی، وہ خواب میں بھی اور جبرائیل السلام نے معراج کے سفر پہ بھی، ٹھیک ہے. تو آئی چوز ملک، اور ملک فطرت ہے. ملک کا مطلب ہے بندہ فطرت پہ ہے اور نالج ملے گا اس سے، ملک کا یہ بھی مطلب ہے. اسی طرح حدیث میں ایون ٹیتھ گرنے کا بھی ذکر آتا ہے. وہ مجھے ابھی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن نہیں یاد کہ اگر کوئی اپنے ٹیتھ گرتے دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اسنیک کا دیکھیں ذکر ہے، کالا سانپ. اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی موذی جانور ہو، چھپکلی ہے، خیر وہ شیر وغیرہ موذی جانور یہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی بیماری ہو سکتی ہے، شیطان ہے، حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر تیسری اپروچ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اگر کوئی اس نے دیکھا ہے اس کا نام دیکھا جائے گا، اس کا نام کا مطلب کیا ہے، وہ ڈریم کی انٹرپریٹیشن ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ خواب میں لیٹ سے کو بندہ نظر آیا، اس کا نام ہے بشیر آپ کے سرکل میں، تو بشیر کا مطلب بشارت دینے والا کو خوشخبری ملے گی. تو یہ بھی ایک سائنس ہوتی ہے کہ اس کا نام کا مطلب کیا ہے. جس کو وہ بندہ نظر آیا، کلثوم لیٹ سے کسی کو نظر آئے، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سے کسی کو جو ہے وہ دادی ہماری نانیوں کے یہی نام تھے نا، کلثوم، جنت خاتون وغیرہ وغیرہ. ہم جنت خاتون کسی کو نظر آئیں تو انشاءاللہ جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نام کا مطلب کیا ہے. تو یہ بڑی ٹیکنیکل سائنس ہے ڈریم انٹرپریٹیشن. جو ہمارے انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کے انہوں نے یہ اسلام کی وجہ پہ مل جائے گا آپ. یہ ساری جو میں باتیں بتا رہا ہوں اسلام کی وجہ کی باتیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ایک تو ڈریم انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ان میں چل کیا رہا ہے، ان کو سٹریس چل رہا ہے، سٹریس کی وجہ کیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ہپنوٹزم تو پھر بہت ہائی لیول اپروچ ہے. وہ تو اس لیول پہ جاتے ہیں کہ NLP بھی جو ہے آج کل بہت فیمس ہو رہا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اگر آپ کو پتہ ہے. اس کے کچھ سرٹیفائڈ لوگ بھی ہیں آج کل، کافی کامن ہے، کافی لوگوں نے کر لیا NLP والے بھی یہی کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو دیم لاشعور کو ایکسیس کرتے ہیں اور لاشعور کو ایکسیس کر کے وہ مسئلہ حل کراتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی آنکھیں بند کرائیں گے، آپ کو جو ہے نا ٹرانس اسٹیٹ میں لے جائیں گے، نیند، ہاف اسلیپ ہاف اویک، اور اس کے مختلف طریقے ہیں ٹرانس اسٹیٹ میں لے جانے کے. مسل ریلیکسیشن ہے، یا آپ کے جو ہے نا وہ ایک دم سے ہاتھ اوپر کرا کے یوں ہاتھ نیچے کرائیں گے. وہ ہوتے ہیں طریقے، مجھے اتنا نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہے. تو اینی وے وہ اس میں پھر آپ کو کچھ اس طرح کے جملے کہیں گے کہ سوچو تم پانی میں تیر رہے ہو اور اب بتاؤ واٹ آر یو فیلنگ، یا تم اب اور گہرائی میں جا رہے ہو پانی میں، اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. یہ ہپنوٹزم کے طریقے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، ٹھیک ہے. سائنٹیفک کتنے ہیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ از اٹ سائنٹیفک میتھڈ اور ناٹ، لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس، کیونکہ ہپنوٹزم سے کافی مسئلے حل بھی ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے. اینی وے تو پھر اسی طرح وہ اس طرح لے جائیں گے کہ اچھا چلو آنکھیں بند کرو اور ریلیکس ہو اور اپنے پرانے گھر میں چلے جاؤ، بچپن کے گھر میں. اب وہ بچپن کے گھر میں لے جائیں گے. اب وہ کہیں گے اچھا اس کمرے میں جاؤ، فلانے کمرے میں. تو وہ اس کمرے میں لے جا کے کہیں گے کیا نظر آ رہا ہے. تو وہ کچھ تو بتائے گا نا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے بچپن کے کمرے میں یا بچپن کے گھر میں کون کون ہے، وہ یہ پوچھیں گے سب سے پہلے. تو اس سے وہ پتہ لگا لیں گے کہ اس کا بچپن ڈسٹرب تھا یا کیا تھا، مطلب سم تھنگ مسٹ ہیو ہیپنڈ. طریقے ہوتے ہیں ان کے. تو وہ جب انہیں پتہ لگ جائے گا پھر وہ جو ہے نا ریزالو کریں گے مختلف طریقوں سے. ایک تو وہ انہیں ریلیکس کرا کے کہیں گے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے، تم یہی سوچو کہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اور بہت ہی ہائی لیول اپروچ ٹرانسفرنس ہوتی ہے. ٹرانسفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ خود مان جاتے ہیں، وہ تھراپسٹ جو ہوتا ہے اسی میں ہپنوٹزم میں، اور وہ اس کے ساتھ وہ مسئلہ حل بھی کر لیتے ہیں. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹ ورکڈ. مثال کے طور پہ ایک خاتون، یہ میں آپ کو ریئل کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں. ایک خاتون جو ہے ان کے اپنے والد کے ساتھ بہت مسائل تھے. یہ ویسٹرن کیس سٹڈی ہے، اور وہ ان کا والد بہت بڑا ابیوزر تھا، مولیسٹ کرتا تھا.
تو وہ والد اب فوت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ نیگیٹو. تو اس نے تھراپسٹ نے کیا ٹرانسفرنس کرا کے خود والد بن گیا، اور خود والد بن کے اس سے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے، یعنی میں نے زیادتی کی ہے، لیکن یہ کہ اب میں نہیں موجود تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تو تم معاف کر دو، بھول جاؤ. تو ایسا ہی ہوا، اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ ہیل ہو چکی تھی اکارڈنگ ٹو دا تھراپسٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اس طرح کی چیزیں بھی، اب جیسے کوئی ڈیورس ہے تو وہ اس طرح بھی ہیل کرا دیتے ہیں، وہ خود بن جاتے ہیں، وہ بندہ معافی مانگ لیتے ہیں اس سے اور ہیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں، کتنا سائنٹیفک ہے واللہ عالم، مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو لوگ کراتے ہیں، کرانے والے کراتے ہیں، جاتے ہیں تھراپسٹ کے پاس، ہپنوٹسٹ کے پاس. جہاں تک یہ کہ یہ کتنا اسلامک ہے، اس میں کچھ بس نیٹی گریٹیز کا خیال رکھنا چاہیے، ادروائز کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے. آپ اسلام کی وے پہ بھی پڑھ لیجئے گا، ہپنو تھراپی اکارڈنگ ٹو اسلام، یا سمپل لکھیں گوگل پہ ہپنو تھراپی اسلام کیوں ہے. تو اسکالرز کو بھی سن سکتے ہیں آپ، گوگل یوٹیوب پہ لکھیں ہپنو تھراپی شیخ عاصم الحکیم، ہپنو تھراپی ڈاکٹر محمد صلاح، تو ان کے بھی ویوز آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہپنو تھراپی ڈز اٹ ایون ورک، یا ہپنوٹزم جو ہے یہ کوئی کرانا چاہیے اسلام کی روح سے کہ نہیں کرانا چاہیے. لیکن یہ چار میں نے آپ کو بتایا پرسپیکٹیوز ہیں، تو یہ بڑا ہیلپ فل ہے. انشاءاللہ آپ اپنے مسئلوں کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے. دیکھیں آج کے دور میں اس لیے زیادہ اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں سٹریس بہت کامن ہو چکا ہے اور زیادہ ہو چکا ہے بیکاز آف آر لائف سٹائل. ہماری جابز ہیں، ہمارے جابز پہ مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ورک پلیس پہ مسئلے ہوتے ہیں، ہماری فیملیز میں مسائل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح پیرنٹنگ بہت مشکل ہو چکی ہے. تو ہم سب کو ریلیکسیشن ٹیکنیک سیکھنی چاہیے. ہم انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور ہمیں پازیٹیو رہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے آنیسٹلی. ادروائز دیکھیں اب یہ وہ دور نہیں ہے جب پرابلمز نہیں ہوتے تھے، فطری لائف سٹائل تھی، صبح صبح لوگ اٹھتے تھے، نیچر میں جاتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اچھا کھاتے تھے، آرگینک کھاتے تھے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ دور تو نہیں ہے، اب تو بہت فاسٹ پیس لائف ہے. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہم سب کو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہوپ اور آپٹیمزم کے بارے میں سائنٹیفکلی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہوپ جو ہے، امید، یہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہوپ کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے اکارڈنگ ٹو پازیٹیو سائیکالوجی. سنائڈر جو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ہوپ پہ بہت اسٹڈی کیا اور اس کی ریسرچز ہیں باقاعدہ ہوپ کے اوپر. اس نے ہوپ کو ڈیفائن کیا ایز گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ. پہلی ہی ڈیفینیشن، پہلے ہی سینٹینس سے ہوپ کیا ہے؟ گول اورینٹڈ تھنکنگ ہے. تو ثابت ہوا کہ ہوپ کتابی باتیں نہیں ہیں، ہوپ ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہوپ گول اورینٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے. پہلی چیز، in which the person utilizes pathway thinking and agency thinking. اب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے، ایجنسی تھنکنگ کیا ہے. پاتھ وے تھنکنگ یہ ہے کہ جو بندہ ہوپ فل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوپ کی طرف آتا ہے، تو وہ سولوشنز کے پاتھ ویز بناتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو ڈپریشن کو، ڈپریس ہو کے کیا کرنا، آؤ سولوشن اور پاتھ ویز بناتے ہیں. سولوشن نمبر 1 یہ ہے، سولوشن نمبر 2 یہ ہے، سولوشن نمبر 3 یہ ہے، سولوشن نمبر 4 یہ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری کیلکولیشن ہے کہ وٹ اف دس ہیپنس، پھر میں کیا روٹ لوں گا. اچھا وٹ اف دس ہیپنس، پھر میں کیا روٹ لوں گا. وٹ اف ورسٹ کیس سینیریو ہیپنس، پھر میں کیا روٹ لوں گا، میرا بیک اپ کیا ہے. یہ سب تھنکنگ کہلاتی ہے پاتھ وے تھنکنگ. اوکے، پاتھ وے تھنکنگ کے ساتھ ہے ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ اس نے پاتھ ویز تو بنا لیے، لیکن اب وہ اتنا موٹیویٹڈ ہے ہوپ کی وجہ سے کہ وہ ایجنسی کی طرف آئے گا، یعنی ایکشن. ایجنسی کہتے ہیں ایکشن کو، یعنی اب وہ ایکشن کی طرف آئے گا، اب وہ ایکشن لے لے گا. اچھا چلو لیٹس ٹرائی دس، لیٹس ٹرائی دس، یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. کچھ نہ کچھ وہ ٹرائی کرے گا، ہاتھ پیر ہلائے گا، اس کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے ہوپ. اوکے، امید. تو امید دوبارہ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے، جس میں آپ گول اورینٹڈ ہو کر سوچتے ہیں، گول ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آئے اسلام کو اپلائی کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اوپر. سب سے زیادہ ہوپ فل وے آف لائف اسلامک وے آف لائف، سب سے زیادہ ہوپ فل وے آف لائف. ٹھیک ہے، کیسے؟ اسلام آپ کو اتنا بڑا گول دیتا ہے، اتنا بڑا گول دیتا ہے.
اسلام آپ کو گول یہ دے رہا ہے کہ جنت تمہارا گول ہے، اللہ سے ملاقات تمہاری گول ہے، ٹھیک ہے؟ اس گول کے آگے کوئی گول آپ سوچیں، سارے گولز جو ہے وہ چھوٹے ہیں اس گول کے آگے، اور یہ ایسا گول ہے جس کا مرتے دم تک آپ کے پاس چانس ہے اچیو کرنے کا. یہ ایسا گول ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دنیا کے گولز ختم ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا گول تھا آئی وی لیگ میں پڑھنے کا، نہیں ہوا، ختم. ایج بڑھ گئی، کیسے پڑھیں گے؟ ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے، گول ہی ختم ہو گیا. آپ کا گول تھا فٹ بالر بننے کا، رونالڈو کی طرح، نہیں بن سکے، گول ختم ہو گیا، فنش، اینڈ آف سٹوری. جنت ایسا گول ہے جو مرتے دم تک ہے، ٹھیک ہے، جو آخری سانس تک آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو سوچیں کتنی، یہیں سے ہوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ اسلام ایسی گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ آپ کو دیتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر جو مرضی ہو گیا تمہاری لائف میں، یو اسٹل ہیو جنت، یو اسٹل ہیو گاٹ دا چانس ٹو گو ٹو جنت. ڈزنٹ میٹر تم نے کوئی مسئلہ کر دیا، کسی کو مار دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، سزا کاٹ رہے ہو، عمر قید کاٹ رہے ہو، ڈزنٹ میٹر. گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کیا ہے کہ بھائی چلو اس دنیا میں ہی ہے نا، آخرت میں کیا ہے؟ جنت. اور جنت ون ون سچویشن، جنت مل گئی تو بات ختم، ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب جیسے صحابہ سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ایک صحابیہ اور صحابہ، ان کی توبہ بہت مشہور ہے. ان سے میرڈ تھے تو خطا ہو گئی، فورنیکیشن ہو گئی، تو اب اتنی ندامت تھی، حالانکہ وہ چھپا لیتے اس گناہ کو اور اللہ سے توبہ کر لیتے تو توبہ معاف ہو جانی تھی. کیونکہ اسلامک شریعہ جو ہے اس کا مزاج یہی ہے کہ آپ گناہ کو واضح نہ کرو اور توبہ کر لو اللہ سے. ہاں کوئی گواہ ہے وہ بتا دیں، الگ بات ہے، لیکن گواہ بھی کوئی نہیں تھے. تو ان سے رہا نہ گیا، ان کی ندامت اتنی زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو مجھے پنش کیا جائے، مجھ پہ حد پنشمنٹ لگے، ٹھیک ہے. اور میرڈ بندے کی حد پنشمنٹ پہ رجم ہے، اور رجم جو ہے یہ بہت سخت سزا ہوتی. اس میں جو ہے وہ اس کو گاڑ کر زمین تک، اس کا چہرہ سے باہر ہوتا ہے اور اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے. یہ بہت پینفل سزا ہے، ٹھیک ہے، رجم. تو وہ اس لیول کا ان صحابی کا ایمان تھا، انہوں نے کہا مجھے رجم چاہیے. تو ایسا ہی ہوا، حالانکہ ان کو صحابہ نے سمجھایا، واقعہ ہے پورا، صحابہ نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ چھپا لیں اپنے گناہ کو، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ لگ گیا نا، ہم بھی چھپا لیں گے، لیکن آپ اللہ سے توبہ کریں. لیکن نہیں، انہیں چین نہیں آیا، انہوں نے کہا مجھے یہی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور کیا قبول کی ہوگی؟ جو صحابیہ تھیں، جہاں تک ان کی بات تھی، وہ حاملہ ہو گئی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم بیک، جب یہ تمہیں برتھ ہو جائے. برتھ ہو گئی، پھر آئیں، کہتی مجھے سزا چاہیے. دیکھیں کیا ایمان تھا، کوئی اور ہوتا وہ تو بھاگ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر آنا. اب یہ چانس دیا جا رہا ہے اسے، اگر آپ اسلامی مزاج سمجھیں، ٹھیک ہے، اسلامک پنشمنٹ، اسے چانس دیا جا رہا ہے، چلی جا، مطلب اللہ سے توبہ کر جا کے. وہ پھر آ گئیں، بچہ جب بڑا ہوا 2-2.5 سال کا، آ گئیں، کہتی اب سزا دیں. تو پھر بڑا حیران ہوئے سارے صحابہ، ان کا ایمان دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. تو پھر ایسا ہی ہوا، ان کو رجم کیا گیا اور ان کے خون کے چھینٹے، ظاہر ہے وہ واقعہ ہے پورا، وہ پڑھے کسی کے اوپر تو بندے نے بڑی کراہت شو کی. اس کو سٹوری نہیں پتا ہوگی، اس کو یہ پتا ہوگا رجم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے بڑی کراہت شو کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اس عورت کی توبہ کو پورے مدینے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، تم سب معاف ہو جاؤ. یعنی اس کی اتنی بڑی توبہ اس عورت کی، ٹھیک ہے. تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ گول ان کا کیا تھا؟ جنت مل جائے، دنیا میں سزا پالیں لیکن جنت مل جائے. حالانکہ دنیا میں سزا کی ضرورت نہیں تھی، وہ توبہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ معاف تھا، اللہ کی طرف سے گناہ معاف تھا، ان کا گناہ اللہ نے چھپا لیا. لیکن وہ ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں، میں نے جو ہے نا وہ فری، میں بالکل اللہ کے سامنے جب آؤں تو میرا خاطہ جو ہے وہ اس گناہ سے پاک ہو. یہ چینی بات انہیں لینے دے رہی تھی، اس لیے وہ حاضر ہو گئے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اتنا ہوپ فل ہے کہ اینڈ تک تمہارے پاس چانس ہے، توبہ کر لو، اینڈ تک چانس ہے. ون ون کوئی بات نہیں، زندگی خراب کر لی، کوئی بات نہیں، مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، فیملی لائف نہیں ٹھیک گئی تھی، ٹھیک ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں ہری، کوئی بات نہیں، یہ فیلئر ہو گیا تھا، وہ فیلئر ہو گیا تھا. وہ بھائی لک کہ میری ملاقات کس سے ہونی ہے؟ میرے کریٹر سے. لک فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ، کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو وہ مجھ سے راضی ہو. یہ میرا گول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایز لانگ ایز یہ گول ہے تو ہوپ ہی ہوپ ہے.
ہوپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا, ہوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہوپ از دی اونلی تھنگ اس دنیا میں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ اینڈ تک رہتا ہے ہوپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کے بعد لیکن ایجنسی اور پاتھ ویز بھی ہونے چاہیے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, ایجنسی تھنکنگ والے پاتھ ویز بنانے والے بنے. دیکھیں میں بھی اس کی کوشش کرتا ہوں, جیسے کوئی مسئلہ چل رہا ہے زندگی میں, تو آپ بجائے کہ اوور تھنکنگ کرنے کے بھائی کاپی پینسل پکڑیں اور نوٹ پیڈ کھولیں اور اس پہ لکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کا سلوشن نمبر 1 یہ نظر آتا ہے, سلوشن نمبر 2 یہ نظر آتا ہے, سلوشن نمبر 3 یہ نظر آتا ہے. جب آپ یہ لکھ لیں گے آپ کے برین کو ویسے ہی چین آ جائے گا, آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. ادروائز آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی, آپ سوچتے رہیں گے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن جب لکھ لیا ہوا ہے تو ویسے ہی پاتھ ویز بنائے ہوئے, تو آپ کا برین چین میں آ جائے گا کہ یار میں نے تو پاتھ ویز بنا لیے. اس کے بعد پھر ایجنسی تھنکنگ پر آئیں کہ اب میں ایکٹ کرنا شروع کروں. لیٹس ٹرائی سولوشن نمبر 1, لیٹس گو ٹو, چلو اف دیٹ ڈزنٹ ورک لیٹس ٹرائی سولوشن نمبر 2, اف دیٹ ڈزنٹ ورک لیٹس ٹرائی سولوشن نمبر 3. اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے, استخارہ کیا جا رہا ہے. کتنا خوبصورت کانسیپٹ آگے بڑھنے کا اور اللہ کی مدد مانگنے کا. یہ ریزیلینٹس کی بھی یہی مور اور لیس ڈیفینیشن, ریزیلینٹ لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے بیٹھے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے سولوشنس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب اف سم ون از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف پین, فیملی ایشوز کی وجہ سے, ڈیورس کی وجہ سے, تو آئے سولوشن لکھیں. اللہ نے بہت سولوشنز لکھے ہیں. دیکھیں قرآن تو اس حد تک تلقین کرتا ہے سولوشن ڈھونڈنے کی, اور اتنی سخت آیا ہے اور اتنا ناراض ہوگا اللہ اس سے جو سولوشن نہیں ڈھونڈتا, کہ قرآن میں ایک آیت ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد. آیت یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکی پر عمل نہیں کر سکے تھے, تو فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے کاش ہم نیکی پر عمل کر لیتے. تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے اللہ کی طرف سے. فرشتے انہیں کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی, ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے رہے ہو, یعنی اس جگہ کیوں پھنسے رہے جہاں پہ گناہ ہوتا تھا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی تم نے. تو دیکھیں قرآن اس لیول پہ سولوشن اورینٹڈ بناتا ہے کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور پوزیشن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے, اللہ نے تمہیں حیوان جانور نہیں بنایا جو ایک جگہ پر بیٹھے رہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کچھ کرے ہی نہ. تو ایسا نہ ہو کل کو ہمیں الٹا سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا, یہ نظر آ رہا تھا تمہیں سولوشن, کیوں نہیں کیا, کیوں اپنے آپ کو ٹارچر دیتے رہے ہو, کیوں اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو گئے, کیوں یہ جگہ سے ہجرت نہیں کر لی, ان اے براڈر پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. تو اس لیے دس از ہوپ. اور اس کی باقاعدہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جس میں سائیکالوجسٹ آپ کو پاتھ وے اور ایجنسی تھنکنگ کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں, وہ آپ کو پاتھ ویز بنانا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہو گئی, اب ہاشم کے ساتھ میرا ٹائم گزرا ہے, وہ جو بچہ تھا جس کو سٹیج 4 کینسر ہو گیا, اسٹمک کینسر, دین ہی ڈائڈ, تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو ابھی خیر پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک اور اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی, ہارٹ اٹیک, اچانک ہارٹ اٹیک. میں نے وہ اپنے انسٹاگرام پہ لگایا تھا اور فیس بک پہ. وہ اسی طرح آپ لوگوں کی طرح کلاس میں آتا ہے, وہاں بحریہ میں آتا تھا. شاکنگلی 2-3 کلاسز میں نہیں آیا, مجھے پتہ لگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی عمر تھی 24 سال 25 سال. تو بہرحال ینگ ڈیتھس بڑی کامن ہو رہی ہیں. اینی وے, تو ہاشم کے ساتھ میرا چونکہ ٹائم گزرا ہے, تو ہاشم جو ہے ماشاءاللہ ایون دو اس کو پتا تھا کہ میں نہیں بچوں گا, سٹیج 5 ہو گیا تھا نا, پھر سٹیج 4 کے بعد وہ تو پھر ہوپ لیس کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن میں نے اسے بڑا زبردست پاتھ وے تھنکنگ اور ایجنسی تھنکنگ والا دیکھا. یعنی وہ جب میں جاتا تھا بتاتا تھا مجھے کہ اچھا میرا ایک سلوشن یہ ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وی کین کال فار ڈونیشن. اب وہ اسے ڈاکٹرز نے اینڈ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا علاج امریکہ سے شاید ہو جائے, لیکن 100 کروڑ 102 کروڑ سم تھنگ لائک دس یہ کاسٹ ہے. تو اس نے پوری کیلکولیشن لگانا شروع کر دی, کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اتنے زیادہ یعنی ایکسٹریم بیماری میں بھی اس کا ہوپ نہیں مرا, اینڈ تک تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی. تو یہ چیز جو ہے اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ, اور اس کی عادت بنائی جاتی ہے, ایسے نہیں آتی, یہ ایک ہیبٹ بنتی ہے. اور یہ ہیبٹ اسی طرح بنے گی کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اوور اینڈ اوور اگین. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت تھکڑ ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ.
کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں بچوں کو 1-2 کلاس میں سکھا رہے ہیں گورے. اگر آپ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم پہ نظر ڈالیں، ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی ہیں، ان کا پورا سسٹم اگر ایجوکیشن سسٹم آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی جو ہے وہ ان کلاسز میں وہ بچوں کو گولز شروع سے بنانا سکھاتے ہیں، مشن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں، ویژن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں. وہ جو ہے وہ پاتھ ویز، ایجنسی تھنکنگ، یہ ساری چیزیں وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے موور اور شیکر کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ سولوشن اورینٹڈ کیسے بننا ہے. تو ہمارے ہاں ان چیزوں کی بہت کمی ہے. ہمارے ہاں ایون جو وہ بھی رکھا ہوتا ہے نا، جو کاؤنسلر رکھا ہوتا ہے اسکولز میں، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کے ویزے لگوائیں اور باہر بھیجیں. وہ کاؤنسلنگ کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کا یہی کام ہے کہ بچے آئیں اور انہیں جو ہے نا ویزے لگوا کے باہر بھیجا جائے. تو یہ تو کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو بھائی ٹریول ایجنٹ کا کام ہے. تو اسکولوں نے کاؤنسلر بھی اس لیے بٹھائے ہوئے کہ آؤ میں گائیڈ کرتا ہوں یونیورسٹی کون سی اچھی ہے. تو بڑے کم اسکولز ہیں جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں. کچھ اسکولز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ایکسٹرا لیسن رکھا ہوتا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس لیسن کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا. اینی وے اس لیسن میں بچوں کو یہ لائف سکل سکھاتے تھے، جیسے سائیکس ٹو نیم ون. میں جب وہاں پہ تھا تو وہاں پہ ایک لیسن ہوتا تھا باقاعدہ یہ والا، ٹھیک ہے. تو بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے تھے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو سکھاتے تھے، ٹیم بلڈنگ، لیڈرشپ، اور ہاؤ ٹو بی اے کریٹیکل تھنکر، ہاؤ ٹو بی این اینالیٹیکل تھنکر، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چلے اگر اسکول نہیں سکھا رہے، یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. پیرنٹس کو بچپن سے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے کہ واٹ کین آئی ڈو ٹو ڈو اسمارٹ پیرنٹنگ آف مائی چائلڈ، ٹھیک ہے، کہ کیسے میں انہیں ایک گڈ تھنکر بناؤں، ایک پرابلم سالور بناؤں، کیسے میں انہیں ذمہ داری کیا دوں انہیں کہ وہ پرابلم سالور بنے، وغیرہ وغیرہ. تو اٹس این آرٹ، اور یہ آپ کو دیکھیں سیکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. بہرحال آخری چیز، سیڈنس کو اگر ہم دیکھیں تو سیڈنس کی کچھ سٹیٹس جو ہیں اگر سائیکالوجی کی لینگویج میں، تو وہ یہ سٹیٹس ہوتی ہیں جب بندہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا لو اسپرٹ ہو سکتا ہے. ڈسپیئر یہ مختلف، ہر ورڈ کا ایک الگ میننگ ہے. دیکھیں جو ڈسپیئر ہے اس میں ہوتا ہے لاس آف ہوپ. جو گلوم ہے، گلوم ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں کالے بادل چھائے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، گلومی موڈ جسے کہتے ہیں. اسی طرح جو ڈیزولیٹ ہے وہ خالی پن کو کہتے ہیں. اسی طرح جو گریف ہے، گریف ہوتی وہ سیڈنس ہے جو کسی چیز کے لاس کے نتیجے میں آتی ہے، گریف کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف نام ہے. ٹائپس آف سیڈنس اکارڈنگ ٹو آور، یعنی کہہ لیں ایکسپیرینس جو میرا ہے اور سائیکالوجی. ایک تو وہ سیڈنس ہوتی ہے جو آپ اپنے اوپر خود لاتے ہیں، ایک وہ سیڈنس ہوتی ہے جو دوسرے جن کی وجہ ہوتے ہیں، ایک وہ سیڈنس ہوتی ہے جو کسی سرکمسٹانس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 سیڈنسز ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. جو آپ خود اپنے اوپر لاتے ہیں وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ریگریٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور شاید اپنے جو ایک آئیڈیل ہے لائف کا اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ وہ والی سیڈنس ہے. جو سیڈنس ہے جو دوسرے آپ کو دیتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے، تانے اور دوسروں کی سخت باتیں، یا دوسروں کا دھوکہ دے دینا، ٹھیک ہے، یا دوسروں کا آپ کے ساتھ سختی کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، وغیرہ وغیرہ. وہ سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی ادرز ہے. سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس ہے، بیماری کی وجہ سے. بیماری ایک سرکمسٹانس ہے، کوئی چیز نہیں ملی وہ ایک سرکمسٹانس ہے، کوئی فیلئر آ گیا یہ ایک سرکمسٹانس ہے، کوئی بہت بڑا شاکنگ انسیڈنٹ ہو گیا یہ ایک سرکمسٹانس ہے، وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں قرآنک جو دعاز ہیں وہ ان تینوں ٹائپس آف سیڈنس کو ایڈریس کرتے ہیں. رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ ہے سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی ادرس. ورک پلیس پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو غمگین کر رہا ہے، آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا ہے. اسی طرح یہ دعا ہے، مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دی کرپٹنگ پیپل. کتنی خوبصورت دعا ہے، حضرت نوح کی دعا ہے غالباً، یا حضرت موسیٰ کی دعا ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ دعا ہے دشمن سے بچنے کی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، حصن المسلم میں مل جائے گی آپ کو، یا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں مل جائے گی، پروٹیکشن اگینسٹ اینیمیز. تو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے. پھر یہ دیکھیے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ دعا بھی حضرت ایوب کی ہے، لیکن اس میں ہے کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، شیطان مجھے چھو رہا ہے، کس سے؟ ٹورمنٹ سے. شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ حضرت ایوب کی دعا ہے. حضرت ایوب جو ہے وہ بہت تکلیف میں تھے، کیونکہ تھے تو وہ انسان ہی، تو although نبیوں کا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے لیکن وہ بڑی شدید بیماری سے گزر رہے تھے.
اور اس حالت میں شیطان آپ کو پتہ ہے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ پھر زیادہ وسوسے ڈالنا یا تکلیف دینا زیادہ، ٹھیک ہے نا، ہوپلیسنس کی طرف لانا. تو دیکھیں کتنی مدد انہوں نے اللہ سے مانگی ہے. تو آپ کو بھی اگر شدید وسوسے آ رہے ہیں، شیطان نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے لیٹ سے، تو یہ دعا کریں حضرت ایوب علیہ السلام والی کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ہے سیڈنس بیکاز آف اے سرکمسٹانس، بیمار ہے تو اللہ سے کہے اے اللہ سخت تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. دیکھیں یہ جو نبیوں کی دعائیں ہیں اس میں بڑی فلسفی ہے، کبھی آپ غور کریں. نبی ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کر کے دعا کرتا تھا. لا الہ الا انت سبحانک، یہ کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے. انفارچونیٹلی ہم کسی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے یہ پرابلم بھیجی ہے، اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے. ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے میرے نال کیتا ہے. اور بھائی سب سے پہلے یہ کہیں اللہ تو ارحم الراحمین ہے، واللہ رؤوف بالعباد، تو تو بہت رؤوف ہے، رحیم ہے، تو تو بہت محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ ویعید وہو الغفور الودود. لیکن اس کے آگے یہ بھی ہے کہ وہو الغفور الودود، تو بہت محبت کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے. تو آپ اللہ کے بارے میں سب سے پہلے پازیٹیو ہوں. یہ نبیوں کی دعائیں دیکھیں، وہ اللہ کو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کرنے ہیں اس سے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات پہ اللہ کو ریفر کیا، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی تو ہے جو مجھے پلاتا ہے، وہی تو ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں. تو بیماری کا ریفرنس اللہ کی طرف نہیں ڈائریکٹ کیا، شفا کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ کیا، بیماری کو اپنی طرف ڈائریکٹ کیا کہ وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا جب مجھے اللہ بیماری بھیجتا ہے. یہ بھی تو الفاظ ہو سکتے ہیں نا، جب وہ مجھے بیماری بھیجتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. تو یہ ان کے آداب تھے انبیاء کے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ اے میرے رب، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، یا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ جو ہے وہ مجھے مشکل میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا بہت بہت ضروری ہے. اور یہی الفاظ ہیں وانت ارحم الراحم، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، دیکھیں اتنی تکلیف میں بھی وہ اللہ کی پاکی اور پازیٹیو الفاظ ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریہ اے میرے رب میں تو کبھی مایوسی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. حالانکہ حضرت زکریہ نے کوئی 1,00,000 بار تو دعا کی ہوگی اولاد کی. کیا خیال ہے، بڑھاپا ہو گیا تھا نا، تو وہ تو کہتے ہیں میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا دعا کر کے آپ سے. تو یہ انبیاء یہ سیکرٹ چیز سیکھ لیں انبیاء سے. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ لا شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے پوری نہیں کرنی. لا شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو بہت سخت ہے. لا شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تو بہت سختی کرتا ہے. وہ نکالیں لا شعور سے، سجدے میں گریں، اللہ کے آگے رو پڑیں اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو زیادتی کر ہی نہیں سکتا، یہ میری کوتاہیاں ہے، یہ میری ضلالت ہے، یہ میں اپنے اوپر لایا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت لیول کی دعا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے کہ اللہ یہ میرے ڈیسیجنز ہیں، یہ میں اپنے اوپر لایا ہوں. آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ نے تو محبت ہی کیا ہے ہمیشہ، آپ نے تو معاف ہی کیا ہے ہمیشہ، آپ تو رحم کرنے والے ہیں بہت زیادہ، تو اب بھی کر دیں. اس طرح واسطے دے کر دیکھیں اللہ کو. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اسی طرح ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ ہے سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی یور اون سیلف. حضرت موسیٰ کی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ دعا. وین یو آر گوئنگ تھرو اینگر اینڈ سیڈنس، جب یہ دو ریگریٹ، اینگر اینڈ سیڈنس، جب یہ تین ایموشنز مکس ہو جائیں تو یہ دعا اس کے لیے سب سے مفید ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک بندہ مارا گیا تھا. وہ اینگری بھی تھے، وہ سیڈ بھی تھے، وہ ریگریٹفل بھی تھے، اور فیئرفل بھی تھے. 4 ایموشنز ہیں بلکہ اس دعا کے پیچھے. فیئرفل بھی، ہی واز ویری افریڈ کہ میں پکڑا نہ جاؤں، پہلا فیئر. ہی واز ویری سیڈ کہ مجھ سے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی واز اینگری ایز ویل کہ کیوں کر دیا. اس کے بعد ریگریٹ کہ نہ ہوتا. یہ چاروں ایموشنز اس دعا میں حل ہوتے ہیں. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ہر دعا کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک سٹوری ہے، وہ سٹوری دیکھنی چاہیے، وہ سٹوری میں ایموشن نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآنک لینگویج میں دائیں تو اللہ تعالیٰ ہیومن ایموشنز کو سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے سیڈنس کی مختلف ٹائپس بتائی ہیں قرآن میں. سب سے پہلے الغم. الغم غمام سے نکلا ہے، غمام کلاؤڈز کو کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے گلوم.
الغم, الغم کا ذکر ہے نا قرآن میں. دس از دی کائنڈ آف سیڈنس ویئر دا بیڈ تھنگز ہیزنٹ ہیپنڈ یٹ بٹ یو آر اینٹیسپیٹنگ اٹ. یعنی کالے بادل جب آ جاتے ہیں نا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بارش ہونا یا لائٹننگ ہونا. تو بادل ابھی آئے ہیں, ابھی مشکل آئی نہیں, لیکن آپ غم زدہ ہیں کہ مشکل آئی کھڑی اور میں گیا. تو اس سیڈنس کو غم کہتے ہیں قرآنک لینگویج کے مطابق. ٹھیک ہے. دوسرا حزن, قول انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, یہ حضرت یعقوب کے حزن. حزن وہ والی ڈپریشن ہے جو کسی حادثے کے بعد آتی ہے, اس کو حزن کہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یہ انگزائٹی کی بھی دعا ہے نا, ہم اور حزن سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ہم جو ہے یہ انگزائٹی کو کہتے ہیں, حزن جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں, گریف کو, جو کسی لاس کے اوپر آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ مثال بھی دی ہوئی ہے, ایک فارمر جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہے, اپنے پانی شانی دیتا ہے اپنے کھیت کو, اور اس کے بعد اچانک اس کا کھیت جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے, تو وہ حزن میں ہوتا ہے. یہ اس کے لیے حزن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا ہے الویل. الویل جو ہے فویل للمصلین, ویل فویل, ٹھیک ہے, یہ سورہ اس میں ہے ارایت الذی یکذب بالدین, سورہ معون میں ہے. ٹھیک ہے, فویل للمصلین. ویل جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں یو فیل کرسڈ, کیونکہ ویل جو ہے یہ ایک اکرسڈ پلیس ہے جہنم میں. یہ ایک کرسڈ پلیس ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بدترین لوگ جائیں گے. تو الویل اس سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں یو فیل یو آر کرسڈ, آپ لعنتی ہیں, آپ منحوس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سیڈنس ہوتی ہے. اسی طرح الاسف, یہ ایک سیڈنس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, کہ جس میں اینگر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اترے, اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا, تو غصے میں ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئیں. پورا واقعہ ہے نا, وہ بڑی بات ہے تختیوں کا گر جانا. انہیں غصہ تھا تو انہوں نے باقاعدہ یوں داڑھی کھینچی اپنے بھائی کی, بال کھینچے ہارون اسلام کے. تو اس میں ان کا جو ورڈ آیا ہے ان کے ایموشنز کا, وہ اسف, کہ ہی واز ویری اینگری اینڈ سیڈ, یہ الاسف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ففتھ ہے الباس, انما اشکو بسی و حزنی, بس اینڈ حزن. بس جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے انسان کو, دیمک کی طرح کھا جاتی. اور یہ بس جو ہے اس سے گزر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آخری جو الاسا ہے, یہ کہتے ہیں ریگریٹ اور سیڈنس اوور این اپرچونٹی لاسٹ. کوئی اپرچونٹی تھی, آپ نے نہیں کی, اب آپ کو جو ہے سیڈنس ہو رہی ہے, کاش میں کر لیتا, اس کو الاسا کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ نے یہ تمام ٹائپس آف سیڈنس قرآن میں مینشن کی ہیں, اور آپ ان کی سٹوریز میں جائیں کہ پھر انہوں نے دعائیں کیا کیں, جہاں جہاں سٹوریز مینشنڈ ہے, مور اور لیس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی آپ کو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ٹھیک ہے. حضرت نوح کی دعائیں آپ کو ملیں گی, حضرت یعقوب کی ملیں گی. حضرت یعقوب کی سٹوری بڑی امیزنگ ہے. حضرت یوسف کی دعائیں آپ کو ملیں گی, حضرت ایوب کی دعائیں آپ کو ملیں گی. تو وہ دعائیں آر دا سلوشن انشاءاللہ. تو آج ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ سیڈنس کے سلوشنز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوپ کرتے تھے سیڈنس سے, یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی چونکہ مغرب کا وقت ہے, جزاکم اللہ خیر.